علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ سب سے پہلے جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے منعقدہ یہ خوبصورت سجا ہوا عنوان اور اس میں شرکائے معظم اور محترم ہمارے مہاراج، ہمارے سردار صاحبان، ہمارے علماء اہل سنت اور ذاکرین امامیہ کہ جناب علامہ نثار قلندری صاحب، ڈاکٹر علی عباس صاحب، اسی طرح جناب علامہ فرقان حیدرآبادی، جناب مولانا فیروز الدین رحمانی اور دانشور محترمہ جناب ڈاکٹر عالیہ امام، اور جن شخصیات کی شرکت آج یہاں اول سے اب تک اور اس سے قبل رہی، علماء کرام کے علاوہ شعراء عظام، صاحبان علم و فن، تمام مذہبی اور سیاسی اور عزائی اداروں کے نمائندگان، ہم نے جس عنوان سے آج یہ تقریب منعقد کی ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں امام حسین کا نام تمام مسالک، مکاتب، ادیان، حتی ادیان آسمانی اور ادیان غیر آسمانی کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ عنوان دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، یہ کیونکہ ایک مصرع ہے، میں اس مصرے میں اپنے بہن اور اپنے بھائی کی طرح تصرف نہیں کروں گا، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے کا مصرع ہے کہ دین آج بھی بھولا نہیں خدمت حسین کی، سبحان اللہ، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، اور اس مصرے کو عنوان سیمینار قرار دیا گیا، اور یقیناً یہی ایک ایسا عنوان ہے کہ جو ہم سب کو جوڑ رہا ہے، یعنی ہم کوئی اپنی جگہ مسلکاً عمل کے میدان میں بریلوی ہیں، تو کوئی شیعہ پریکٹس کرنے والے ہیں، اور کوئی دیوبندی ہیں، تو کوئی ہندو ہیں، تو کوئی سکھ ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کی قربانی جو ہم سب کو جوڑ دیتی ہے۔ ڈاکٹر عالیہ امام کی بہت سجی ہوئی تقریر تھی، عدیم الفرصتی، اور بہرحال بے توفیقی کہیے کہ میں نے ان سے استفادہ کم کیا ہے، لیکن آج کی گفتگو کی روشنی میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کسی سوشل میڈیا کے جدید زمانے کے کسی بچے کو، کسی اپنے پوتے نواسے کو، بیٹے کو، بھتیجے کو یہ نصیحت فرمائے کہ آپ کے مختصر کلپس، آپ کے مختصر بیانات سوشل میڈیا پر وائرل ہونے چاہیے، جو لوگوں کی فکری اصلاح کے لیے اور سوچ اور سمجھ اور شعور میں اضافے کے لیے اور بہتری کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جناب حسن صغیر عابدی صاحب صدر محترم، جناب جواد رضا صاحب جنرل سیکرٹری صاحب، اور تمام ٹیم جو اس وقت میرے ہمراہ یہاں موجود بھی ہے، ان کے ساتھ میں دو عنوان پر گفتگو کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ۔ پہلا تو آج کے اس اجتماع کے توسط سے اپنے کچھ اعلانات ہیں، کچھ پیغامات ہیں، مگر اس سے پہلے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس آفاقی قربانی اور اس جو آپ نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا، اس کی روشنی میں عرض کروں گا کہ قومیں اور ملک، اقوام، ملل یہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ تین بنیادی چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے، یا میں لفظوں کو بدل کے کہتا ہوں کہ اگر تین بنیادی نکات پر توجہ کر لی جائے تو قومیں اپنے حقوق سے آگاہی اگر نہیں ہوگی تو اس کے بعد والی گفتگو فضول ہوگی۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، اگر عوام کو اور قوم کو اور شہریوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں،
انہیں کیا کیا چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، وہ کیا کیا کن کن چیزوں. سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے حقوق کی آگاہی. اور امام حسین کی سیرت طیبہ میں اگر ہم اس نقطے کو دیکھیں تو امام حسین نے سن 58 ہجری میں کربلا کے واقعے سے 2 سال پہلے مسلمانوں کے اور پھر عالمی سطح پر انسانوں کے جو حقوق پامال ہو رہے ہیں، انسانی بنیادیں جو مخدوش ہو رہی ہیں، انسانی اقدار جو پامال ہو رہے ہیں، انسانی حقوق جو ان سے چھینے جا رہے ہیں، ان کی جانب حضرت نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا. یقیناً ہندوستان اور پاکستان انگریز سے چھڑوانے کے لیے، یعنی اس خطے کو انگریز سے چھڑوانے کے لیے گاندھی جی کا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے تو عمل کے اندر ہمیں بہت واضح انداز سے ملتا ہے. دوسرا عنوان قوموں کی ترقی کے لیے اور ملکوں کی اور خاص طور پر انسانی اقدار کی بحالی کے لیے وہ ہے اکائیوں کو اتحاد میں اور وحدت میں تبدیل کرنا. ہم تو ہوں گے جو ہم سب کے لیے مشترک ہیں تو وہ جو اکائیوں کو اتحاد میں تبدیل کرنے کا ایک کام ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، اور ان کی سیرت کو دہرانے کے لیے آج یہ کانفرنس رکھی گئی ہے کیونکہ محرم الحرام کا قریب ہے اور ہم سب اس موسم سے، اس ماحول سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو مختلف اور مشترک، مختلف اور متشدد اور متفرق لوگ تھے، ان سب کو ایک نقطے پر جمع کرنا یہ حقوق کی بحالی کے لیے ضروری عمل ہے. حسینی برہمنوں کا کچھ تعلق بنتا ہے کربلا کے ساتھ. مجھے بات کرنا پڑے گی اور نہیں کروں گا تو میرے جو آج کے زمانے میں آپ غیر شیعہ میرے بھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جناب فیروز الدین رحمانی صاحب تشریف فرمائے، یعنی مولا علی کو جو خلیفہ بلا فصل نہ مانے اور مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانے، اسے عثمانی العقیدہ کہا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں عثمانی العقیدہ لوگوں کو بھی امام حسین نے ڈھونڈ کے جمع کیا ہے. پھر آپ آ جائیے کربلا میں کون سا رشتہ ہے جو امام حسین لے کر نہیں آئے؟ بھائی بہن بھتیجے بھانجے جو جنگوں کے لیے جاتے ہیں، جو قربانیاں دینے جاتے ہیں، وہ تو بچوں کی حفاظت کا پہلے سامان کرتے ہیں. امام حسین نے تو اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ رکھا ہے تاکہ میں کربلا میں سکینہ کا تماچا برداشت کر کے قیامت تک بیٹیوں کی عزت کو بحال کر دوں. میں کربلا کے میدان میں علی اصغر کے گلے پہ تیر برداشت کر کے قیامت تک بچوں کے حقوق کی جد و جہد شروع کر دوں. میں کربلا کے میدان میں بھانجوں کو قربان کر کے رشتوں کی بحالی کا ثبوت فراہم کروں. یہ آپ دیکھیے کربلا میں یہ کیا حسن ہے، یہ کیا طریقہ ہے امام حسین کا، جس کی بنیاد پر کربلا آج بھی اور ہمیشہ، آج نہیں ہمیشہ تازہ رہے گی اور ہمیشہ زندہ رہے گی. اور تیسرا نقطہ، پہلا نقطہ حقوق سے آگاہی، دوسرا نقطہ اکائیوں کو وحدت میں تبدیل کرنا، یعنی انفرادیت کو اتحاد میں تبدیل کرنا، یعنی مختلف خیال لوگوں کو ہم خیال بنانا کہ بھئی اس نقطے پہ تو ہم خیال ہو جاؤ. اور تیسرا نقطہ ہے استقامت. آپ نے حقوق کی بحالی کا خوب شعور بحال کر دیا اور حقوق کو خوب بحال کر دیا اور حقوق سے خوب آشنا کر دیا. آپ نے لوگوں کو جوڑ بھی دیا، مگر پھر آپ کا سامنا اب استعمار سے ہوگا، استکبار سے ہوگا، اب ظالم سے ہوگا، اب ڈکٹیٹر سے ہوگا. اب آپ کو اٹھایا جائے گا، اب آپ کو مارا جائے گا، اب آپ کو تنگ کیا جائے گا، کبھی آپ کو خریدا بھی جائے گا اور آپ کے دام اور پیسے بھی لگائے جائیں گے. اور پھر وہی مرحلہ ہوگا جو آپ کی استقامت کا مرحلہ ہوگا اور آپ ثابت کریں گے کہ آپ اپنے نظریے پہ پائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اور دیکھا آپ نے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا. محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ ہزاروں اور لاکھوں کی بنیاد پر تحریکیں، میں نے جو سمجھا، ہزاروں اور لاکھوں کی بنیاد پر تحریکیں نہیں چلائی جاتی، بلکہ تحریکیں مختصر لوگوں کی بنیاد پہ بھی چلائی جاتی ہیں، مگر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نظریے سے سچے ہوتے ہیں، جو اپنے نظریے سے. اب کربلا کے میدان میں 72 ہیں مگر 72 ایک ہیں، اس ایک حسین پر متفق ہیں اور اتنے زیادہ سنجیدہ ہیں اپنے نظریے پر کہ فرما رہے ہیں شب عاشور چراغ گل ہو جانے پر کہ اگر ہم
یہ بھی کرنا پڑ جائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں تو ہم اپنی گردنیں کاٹنے کو تیار ہیں، مگر حسین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ لہذا فخر کے ساتھ میرے مولا حسین نے کربلا میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، انی لا ارا اصحابن کا اصحابی، میرے اصحاب جیسے کسی کے صاحب نہیں، میں نے صحابہ دیکھے ہی نہیں کسی کے جیسے اللہ نے مجھے صحابیت عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک بات پر، لہذا استقامت، وہ 5 لوگ، وہ 50,000 لوگ مزمحل، کیا فائدہ؟ مگر 5 لوگ اگر استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہوں، مستقل مزاج ہوں، میدان میں ڈٹے ہوئے ہوں، تو وہ 5 لوگ ان 5,000 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور یہی کربلا کا پیغام ہے۔ میں کچھ نکات پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ ایام عزا ایام صبر و استقامت ہیں، بے شک بے شک۔ اس کی ضرورت ہمارے ملک کو، ہماری عوام کو، ہمارے حفاظتی اداروں کو، علماء اکرام کو اور ہر طبقے کو ہر مرحلے میں رہی ہے اور رہے گی۔ پاکستان خداداد مملکت ہے جسے سنی اور شیعہ دونوں نے مل کر بنایا۔ اس کی حفاظت، بلکہ میں جملے کو بہتر کروں، اسے غیر مسلم برادری نے بھی مل کر بنایا۔ اس کی حفاظت اور اس کے مفاد کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رہے کہ حسین کی عزاداری اور وطن سے وفاداری ہمارا دستور زندگی ہے۔ ایام عزا میں عزاداری حب اہل بیت کے قاعدے کے مطابق عبادت ہے۔ عزادار، ذاکرین، بانیان، انتظامیہ کی کچھ علیحدہ خاص ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ان تمام طبقہ فکر اور تمام ذمہ داروں کا کام ہے۔ اگرچہ امام حسین سے محبت کا اظہار صرف شیعہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اہل سنت، ہندو برادری، عیسائی برادری، سکھ برادری، مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے انداز سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے درمیان کوئی تناؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی ناگوار بات سننے کو ملے تو اسے ذمہ داروں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ پارا چنار، اگرچہ جنگ بندی وہاں ہو چکی ہے، مگر ایسے واقعات کے روک تھام اور تدارک کی بنیادی اور ضروری نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت ہے۔ پاکستان کی سالمیت، پاک فوج کی ترقی، فورسز کی توانائیوں میں اضافے کے لیے ہمیشہ ہر پاکستانی بالخصوص عزاداران امام حسین علیہ السلام تیار رہے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ کبھی اس وطن پر اگر سبحان اللہ، بال حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اگر کبھی اس وطن کو ہماری جان، ہمارے خون کی ضرورت پڑی تو ہم دقیقہ فرگزاش نہیں رکھیں گے، بے شک، اور بال برابر بھی اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اس کی جانب ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے والوں کے لیے ہم خود دشمن قرار پائیں گے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایام جو اب آنے والے ہیں، ان میں گزارش کروں گا بانیان سے، سامعین سے، ذاکرین سے اور انتظامیہ سے کہ ہماری اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے اپنے اور برادریوں کے لوگوں کو دعوت دیں۔ جو مختلف مکاتب اور نظریات کے رکھنے والے اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، انہیں خوش آمدید یعنی ویلکم کہیں، ان کے لیے اہتمام اور انتظام کریں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو ان کی دل آزاری کا سبب ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کو ہم سے دور کرے۔ یہ عزاداری امام حسین کی شیعہ برادری کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں۔
بے شک واہ 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 شیعہ امام حسین کے عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے، واہ 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 مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ سبحان اللہ لہذا تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام سے دستبستہ گزارش ہے کہ اپنے ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر بیان میں، ہر خطاب میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے ہاں اور احباب بھی تشریف فرمائیں۔ اللہ ہمیں آنے والے ایام میں امام حسین کو سمجھنے اور آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔